براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی سے ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. the taxpayers of this country. سب سے زیادہ ٹیکس اس شہر سے جاتا ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اس سندھ گورنمنٹ کو پالتا ہے, اسلام آباد کی حکومت کو پالتا ہے یہ شہر, اور یہاں کے رہنے والے جو ٹیکس دیتے ہیں, اور ان کو اس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا دن ہے بس. جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے ان کے ماں باپ سے پوچھو. دفناتے ہیں, سوئم ہوتا ہے اور باقی ختم. کوئی پرسان حال نہیں ہے. کون سی حکومت, کہاں ہے حکومت؟ اس شہر میں آپ کے سامنے ہے, ہیلتھ کا برا حال ہے, ایجوکیشن کا برا حال ہے, سڑکوں کا برا حال ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, انوائرمنٹ ان لیویبل سٹی ہو چکا ہے یہ شہر. ان لیویبل سٹی دنیا کہہ رہی ہے. آج پوری دنیا میں یہ میسج بھی جاتا ہے کہ جس طرح سے جوان لڑکوں کو ایک سیل 3,000 سے 5-6 ہزار تک کے موبائل پہ قتل کر دیا جاتا ہے, اور ذمہ دار آرام سے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی حفاظت خود کرو. تو عوام یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کراچی کے کہ کیا ہم اپنا لائسنس یافتہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں, مقابلے شروع کر دیں؟ کیا ہم ہاکیاں اور ڈنڈے اپنے دکانوں میں رکھنا شروع کر دیں مارنے کے لیے؟ کیا قانون ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ یہ عوام سوال کر رہی ہے. اور آپ نے یہ واقعات بھی دیکھے ہوں گے کہ عوام نے بہت سارے ڈاکوؤں کو پکڑ کے جان سے مارا ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے مجبوراً, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو بچانے والا اس شہر میں کوئی نہیں ہے. پھر ایک اور سوال کرتی ہے کراچی کی عوام کہ 1992 سے رینجرز اس شہر میں موجود ہیں. جب رینجرز کی تعیناتی ہوئی تھی تو کراچی کے حال اچھے نہیں تھے. لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, اس کو حل کرنے کے لیے رینجرز کو تعینات کیا گیا, اور رینجرز نے کامیابی کے ساتھ معاملات حل کیے. آج کراچی کا شہری, ان کے والدین جن کے گھر ہم جاتے ہیں تدفین پہ یا سوئم پہ, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ محکمہ پولیس جو سندھ کی ہے اس کا تو ہمیں پتا ہے وہ کتنے کیپیبل ہے, وہ ناکام ترین فورس ہے جو اس کام کے لیے نہیں ہے اس شہر میں, صرف لوٹ مار کے لیے ہے. مگر رینجرز بھی تو ہے اس شہر میں, وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ماں باپ سوال کر رہے ہیں ہم سے. تو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے ڈی جی رینجر صاحب سے مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ ایک فورس ہو ماشاءاللہ, اور آپ کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں. آپ معاملات حل کر سکتے ہو. آپ نے 92 سے آج تک اس پولیس کو, جو کہ غیر مقامی پولیس ہے, اس کو ٹرین کیوں نہیں کیا؟ اس کو ٹرین کرنا چاہیے تھا, جو آپ کا مینڈیٹ بھی تھا, تاکہ یہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے. مگر افسوس ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو رینجرز کا کام ہے یہ کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ, اس شہر میں جو رہتے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری جان اور مال کی حفاظت. آپ آگے آئیں. جب ایڈیشنل سیکرٹری یہ خود مان رہا ہے کہ میں ناکام ہو چکا ہوں, عوام رجسٹ نہ کرے, ایڈیشنل آئی جی یہ مان چکا ہے, اپنا فیلئر ایکسپٹ کر چکا ہے. افسوس ہوتا ہے وردی پہن کے ایسا سٹیٹمنٹ دینا. فورس کا آدمی تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں موت ہوتی ہے ایسا سٹیٹمنٹ. وردی پہن کے جس نے حلف لیا ہو جان و مال کی حفاظت کا, وہ کہہ دے کہ ڈاکوؤں کے آگے سرنڈر کر دیں, تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. پھر تو میں رینجرز کے ڈی جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو چور چکاری ہو رہی ہے, یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جانے جا رہی ہے, سیل کی وقت نہیں ہے.
یہ جو جانے جا رہی ہیں لوگوں کی، ان کے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے سب؟ آپ حکومت وقت ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اس پولیس کو چور ڈاکو نظر نہیں آتے، ایم کیو ایم کے یا سیاسی کارکنان نظر آتے ہیں. ان کے گھر سب کو پتہ ہیں، ریڈ ان سے اچھا کوئی نہیں ڈال سکتا. تو وہاں ان علاقوں میں جاتے ہوئے کانپے ٹانگتی ہیں کیا؟ ایسے کچھ ہے نا. ان علاقوں میں بھی جائیں نا جہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا نہیں پتا ان کے ڈینس؟ یہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو سب پتا ہے، مگر آپ جا نہیں سکتے، وہاں گھبراتے ہو. آپ سیاسی پارٹیوں کے پرچم تو نظر آتے ہیں اتارنے کے لیے، بینرز تو آپ اتار دیتے ہو. ڈاکو چور نہیں پکڑا جاتا آپ سے، وہاں آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ سرنڈر کر دیں. ایک سیاسی کارکن یا سیاسی ذمہ دار کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا کو تو زیب دیتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ بھائی آپ ریزسٹ نہ کرا کریں، مگر فورس سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اس کا مطلب ہے ٹوٹلی فیلئر. سندھ گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف پیپل لیونگ ان کراچی. جہاں آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا ہے، جہاں آپ نے ہیلتھ تباہ کی ہوئی ہے، جہاں آپ نے ایجوکیشن تباہ کی ہوئی ہے، جہاں آپ نے ٹرانسپورٹ تباہ کی ہوئی ہے، کوئی ایسا ادارہ محکمہ ہے جس کو دیکھ کے اپریسیشن دیا جائے آپ کو؟ نہیں. آپ کے پاس کراچی میں $63,000 سے 65,000 تک کی پولیس ہے. کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی کمپنیز 300 ہیں سندھ میں، 70,000 گارڈز ہیں، 35,000 گارڈز کراچی میں ہیں. یہ سیکیورٹی کمپنیز کی بات کر رہا ہوں میں. آپ سیکیورٹیز کمپنی کو سلام کریں کہ اگر یہ سیکیورٹی کمپنیز نہیں ہوتی تو اس شہر کا کیا حال ہوتا، پولیس کہاں ہوتی. اس کے بعد رینجز بھی موجود ہیں، 13,000 کے قریب رینجز بھی ہیں. اور کراچی کا شہری رحم و کرم پہ ہے ڈاکوؤں کے. اتنی زیادہ فورس ہوتے ہوئے 35,000 کے قریب سیکیورٹی گارڈ اور تقریباً 34,000 پولیس ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں کراچی میں. کہاں ہیں وہ؟ پروٹوکول سروس میں ہے. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں شہروں میں کس طرح دندناتی پھرتی ہیں موبائلیں آگے پیچھے. یہ عوام کے ٹیکسز جس کو مروا رہے ہو آپ، اس کے باپ کے ٹیکسز سے آپ کی تنخواہ ملتی ہے. پوری دنیا میں بدنام ترین شہر ہو چکا ہے یہ، پوری دنیا میں اخباروں میں لکھا جا رہا ہے. اور جب کراچی والے اپنا پچھلا ریکارڈ توڑتے ہیں ٹیکس دینے کا تو کریڈٹ سندھ گورنمنٹ لیتی ہے اس کا کہ واہ پچھلے سال سے بھی زیادہ ٹیکس دیا کراچی والوں نے. کھالیں اتار لو نا کراچی والوں کی، جان ٹوٹے. اس کا تو کریڈٹ لیتے ہو کہ ٹیکس کراچی کا آدمی زیادہ دے رہا ہے، تقریروں میں بولتے ہو جا کے. لاہور نے اپنا سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، وہاں آپریٹ ہو رہا ہے. لاہور جس کے پاس 65 روپے اس شہر سے جاتے ہیں NFC ایوارڈ میں. آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کہاں گیا؟ کیوں نہیں کرتے سیف سٹی پروجیکٹ؟ اگر جو چند 200 کیمرے لگائے ہیں تو وہ MQM نے اپنے دور میں سیوک سینٹر میں لگائے تھے، اسی کی مدد لے رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے ایک کیمرہ ایڈ نہیں کیا اس میں. اور آپ اگر کسی کی مدد لیتے ہیں تو کراچی میں جو بزنس کمیونٹی ہے، جو لوگ رہتے ہیں، ان کے جو CCTVs لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیج لیتے ہیں آپ کا کارنامہ کوئی بھی نہیں ہے. کراچی میں رہنما MQM پاکستان وسیم اختر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.